أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، فمن أحبها أحبني، ومن أبغضها أبغضني، ومن أبغضني أبغض الله. صلوات بر محمد وعلى. تاریخ اسلام میں دو خواتین ایسی ہیں جنہوں نے مردوں کو گھر بٹھایا اور خود میدان میں آ کر دین کا دفاع کیا ہے. دو خواتین. اور مردوں کو گھر بٹھانے کی وجہ خواہش نہیں تھی، بلکہ ان مردوں کی الہی ذمہ داری تھی کہ وہ خاموش رہیں اور گھر بیٹھیں اور دین کی مدافعت اور دفاع کا فریضہ وہ دو خواتین انجام دیں. ان میں سے ایک خاتون فاطمہ ہے اور دوسری زینب ہے. غور کیجیے گا اس بات پر کہ ایک طرف علی ہیں اور دوسری طرف امام زین العابدین ہیں. علی بھی اس مقام پر تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری علی پر عائد ہوئی وہ یہ تھی کہ اب گھر بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ ان تمام مظالم کو برداشت کریں، چونکہ جنگ لڑنے سے زیادہ بڑی قربانی جنگ لڑنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود تلوار کو میان میں رکھ کر خاموشی اختیار کرنا ہے. ایک آدمی بول سکتا ہو، تلوار نکال سکتا ہو، سامنے والے کو پچھاڑ سکتا ہو، لیکن اس کی دینی ذمہ داری اس کو مجبور کرے کہ وہ خاموش رہے، تلوار نیام میں رکھے اور لوگوں کی باتیں سنے، لیکن اپنے چہرے پر وہ ملال کے تاثرات آنے نہ دے، بلکہ تمام تر برداشت، تحمل اور بردباری کے ساتھ ان تمام صورتحال کا مقابلہ کرے کہ جہاں پر وہ دوسروں کے مقابلے میں پوری طرح کھڑا ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. کسی نے آپ کو اگر برا بلا کہا تو آپ کو تب اطمینان اور سکون محسوس ہوتا ہے جب آپ اس کے جواب میں اس کی انسلٹ کریں اور خوب پتھر کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکیں. امیر المومنین کا جنگ لڑنا اتنا بڑا کام نہیں تھا جتنا بڑا کام خاموش رہ کر اس فتنے کی آگ کو بجھانا تھا. لہذا اب جب امیر المؤمنین اس عظیم فتنے کے مقابلے میں گھر بیٹھ کر مقابلہ کر رہے ہیں تو امیر المؤمنین کی جگہ جس ہستی نے کھڑے ہو کر امیر المؤمنین کا بھی دفاع کیا، ولایت کا بھی دفاع کیا، امامت کا بھی دفاع کیا، خلافت کا بھی دفاع کیا اور حتیٰ نبوت محمدی کا بھی دفاع کیا، وہ ہستی فاطمہ الزہرا ہے.
لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو قربانی ہے وہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ یہ روایت آپ بار بار سن چکے ہیں کہ جب پوچھا گیا خواتین سے کہ بہترین خاتون کون ہے، جواب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دیا، وہ خاتون جس کو نامحرم نہ دیکھے اور وہ نامحرم کو نہ دیکھے، وہ خاتون جو یہ آسمانی کلام ارشاد فرمائے ہیں کہ بہترین خاتون وہ ہیں جس کو نہ نامحرم دیکھے اور نہ وہ نامحرم کو دیکھے۔ وہی خاتون اگر مارکیٹ میں آتی ہیں، اگر وہ مسجد میں آتی ہیں، اگر وہ معاشرے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس فریضے سے بڑے فریضے کی ادائیگی نے اس عظیم اقدام پر مجبور کیا ہے۔ بی بی دو عالم وہ ہستی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جب ہم احادیث کی دنیا میں دیکھتے ہیں، ایک حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی، وہ جو حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو ہم افلاک کو، کائنات کو، ان آسمانوں کو، زمینوں کو، اس پورے عالم کو خلق نہ کرتے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اہل سنت میں بھی ہے اور اہل تشیع میں بھی معروف ہے، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اس کا اگلا حصہ ہماری احادیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی میں خلق نہ کرتا۔ عالم کی تخلیق کا مقصد آپ ہیں، اور دوسرے مرحلے میں اگر علی نہ ہوتے تو آپ کی تخلیق بھی نہ ہوتی۔ اس کے بعد اس کا ایک اگلا جملہ بھی ہے، وَلَوْلَا فَاطِمَةُ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو بھی خلق نہ کرتا۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس کو بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں لیکن درست ترجمہ نہیں کرتے۔ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث کے ظاہر کا کہ اگر نبی کو اس عالم کی خلقت کا سبب قرار دیا گیا ہے تو نبی اس عالم سے افضل ہیں، اور اگر علی کی موجودگی ہی نبی کی خلقت کا سبب ہے، اور اگر نبی ہو اور علی نہ ہو تو وہ مقصد کامل نہیں ہوتا۔ اس لیے علی کو اس لیے خلق کیا کہ نبوت بچے، علی اگر خلق نہ ہوتے تو نبی بھی خلق نہ ہوتے، اور اس بات سے امیر المؤمنین کی فضیلت کو بعض لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت علی اور نبی پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک مثلث ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک نبوت ہے جس پر نبی کریم فائز ہے، دوسرا وہ مقام ہے جس کو ہم ولایت و امامت کہتے ہیں، تیسرا مقام مقام فاطمہ ہے۔ مقام فاطمہ ولایت کے اعتبار سے ولایت کا مقام بھی ہے، لیکن اس ولایت سے ماورا ایک ایسا مقام بھی ہے جو صرف اور صرف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہی حصہ ہے۔ کوئی اور فرد بشر اس مقام میں اس ہستی کے شریک نہیں ہے، کوئی اور ہستی شریک نہیں ہے۔ اگر نبوت آئی ہے تو اس لیے کہ بنی نوع انسان کو گمراہیوں سے نکال کر اللہ سے جوڑا جا سکے، اور اسی نبوت کی حفاظت کے لیے امامت کو بھیجا گیا ہے، اسی نبوت کے فریضے کو باقی رکھنے کے لیے امامت کے اس منصب کا اعلان کیا گیا ہے۔ نبی نے واپس جانا ہے لیکن امامت کے سلسلے نے قائم رہنا ہے، اس لیے اس نبوت کی بقا اس امامت کی حیات میں ہے۔ اگر یہ امامت نہ ہو تو اس نبوت کے مقصد کو آپ زندہ رکھ نہیں سکتے، اگر یہ امامت نہ ہو تو اس نبوت کے مقاصد کو معاشرے کے اندر زندہ رکھنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان فکری طور پر زمانے کے ساتھ ساتھ ارتقا پاتا ہے، اور دین کے ارتقا کے پانے میں جن ہستیوں کو دین کا نمائندہ قرار دیا گیا ہے وہ ہستیاں یہ ہیں جن کو ہم سلسلے امامت کی
کڑی قرار دیتے ہیں. لہذا جس دور میں بھی دین کو کسی مشکل کی صورت میں سامنا کرنا پڑے تو وہاں پر یہ امامت ہے جس نے اس دین کو بچانا ہے. یہ امامت ہے جس نے معین کرنا ہے کہ نبی کی بعثت کا اصل مقصد کیا ہے. یہ امامت ہے جس نے بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا بنیادی فلسفہ اور اس کی روح کیا ہے. لہذا اگر امامت نہ ہو، امامت کا سلسلہ نہ ہو، علی اس فریضے کو بجا نہ لائیں تو پھر نبوت کے اس بعثت کے باوجود، 23 سال کی محنت کے باوجود اس کا وہ جو ہدف ہے وہ بشریت کو حاصل نہیں ہوتا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال واقعی یہ غدیر خم ہے. غدیر خم میں جب آیت اترتی ہے تو آیت کیا کہتی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یعنی اسلام کے دین کی حیثیت سے قبولیت کا دار و مدار ولایت علی کے اعلان پر ہے. اگر ولایت علی نہ ہو تو اس دین کو ایک مکمل دین کے طور پر اللہ قبول کرنے سے منکر ہے. تو نبوت تو تھی، لیکن اس نبوت کو کب اللہ نے قبول کیا؟ اس اسلام کو کب اللہ نے قبول کیا؟ اس دین کو کب اللہ نے وہ دین قرار دیا جس سے وہ راضی ہے؟ جب امامت کا اعلان ہوا. تو گویا یہ امامت ہے جو اس نبوت کی بقا کی ضمانت ہے. اور اسی طرح سے اسی آیت میں آپ دیکھ لیجئے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے دین کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. کمپلیٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نبوت پر دین کو مکمل ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اعلان ایسا ہے جو اگر نہ ہو تو دین اس لیے مکمل نہیں ہے کہ دین کی روح امامت میں چھپی ہوئی ہے. دین کی روح امامت کے اندر موجود ہے. اس لیے اگر وہ امامت نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دین مکمل نہیں آئے. اور اللہ کی نعمتوں میں بھی اللہ نے یہ جو آپ پر، ہم پر اربوں نعمتیں نازل کی ہے، ان تمام نعمتوں کو رکھے ایک طرف اور امامت علی اور ولایت علی کو رکھیں دوسری طرف. اللہ یہ کہتا ہے اس آیت میں کہ ان تمام نعمتوں کے ہونے کے باوجود اگر علی کی ولایت نہ ہو تو یہ ساری نعمتیں نعمت نہیں ہیں. ان نعمتوں کے کمال اور تمام کی علامت علی کی ولایت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اور نبوت کے فرائض، رسالت کے فرائض بتنہائی کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دوام کے لیے جس منصب، جس ہستی اور جس شخصیت کی ضرورت ہے وہ علی اور آل علی کی ولایت و امامت و خلافت ہے. یہ دو پہلو ہوئے. تو اس لیے لولا علی لما خلقتک کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر علی کی ولایت نہ ہو تو اس منصب نبوت کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ پورا ہوتا نہیں ہے. اس لیے علی کا ہونا ضروری ہے. یہ دو باتیں ہوئیں. اور تیسری بات، ولولا فاطمۃ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو حسن نہ ہوتے، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو حسین نہ ہوتے. حسن و حسین اور پھر ان کے صلب سے آنے والی امامت کی جتنی بھی کڑیاں ہیں، ان کڑیوں کو اس عالم میں آنے کے لیے جس پاکیزہ ترین کوکھ اور پاکیزہ ترین آغوش کی ضرورت ہے وہ صرف اور صرف اور صرف فاطمہ کا آغوش ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر حسین پیدا نہیں ہو سکتے، وہ نہ ہو تو حسن پیدا نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر آگے امامت کا سلسلہ چل نہیں سکتا. اور پھر دوسری طرف یہ فاطمہ ہیں جنہوں نے بعد الرسول حق اور باطل کے درمیان ایک سرخ لکیر کھینچ کر یہ بتایا کہ میں رسول کی نگاہ میں اللہ کی رضا اور عدم رضا کی باریک لکیر ہوں. جس نے مجھے رسول کی زبانی پہچانا ہے وہ دیکھ لے کہ میں کہاں کھڑی ہوں.
چونکہ یہاں پر مارکہ امامت اور خلافت کا ہے نا، امامت اور خلافت کے مارکے میں فاطمہ جہاں ہے وہی حق ہے، اور جہاں سے بیزار ہے وہی باطل ہے. لہذا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بعد از رسول اپنی زندگی کے ان مختصر ایام میں 75 دن یا 95 دن، ان ایام میں جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ نبوت کا دفاع بھی ہے کہ نبوت کے مقاصد کیا ہیں، امامت کا دفاع بھی ہے کہ امامت اصل ہے یا خلافت، اور پھر علی کا دفاع بھی ہے کہ علی کون ہے اس عالم میں، ان کی حیثیت کیا ہے. اس لیے یہ جو حدیث ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کی ولایت کا دفاع نہ ہوتا، علی نہ ہوتے تو نبی کی نبوت کا دفاع نہ ہوتا. اس لیے یہ 3 حصے ہیں دین کے، ان تینوں کی موجودگی میں 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سے آئے ہوئے دین کو اللہ منظور کرتا ہے آخری دین کی صورت میں، جس کو ہم کہتے ہیں اسلام. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو اس اعتبار سے جب ہم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں تو یہ ذات اقدس آپ کو بہت عظیم ذات نظر آتی ہے. کل جیسے میں نے وہ روایت عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ اس ہستی کے بارے میں رسول کریم اور رسول کریم کے بعد آنے والے تمام ائمہ نے جو اہتمام کیا ہے وہ کسی اور ہستی کے حوالے سے نظر نہیں آتا. کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کے لیے وہ اہتمام ہو جو اس بی بی کے لیے آپ کو نظر آتا ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. کل بات ہو رہی تھی رحمت کی، ادھوری رہ گئی. ہم جب نبی کریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کریم رحمت دو عالم ہیں، کہتے ہیں رحمت للعالمین ہے، عالموں کے لیے رحمت، تمام عوالم کے لیے رحمت، تمام کائنات کے لیے رحمت، اس رخ کے لیے بھی اس رخ کے لیے بھی، ظاہر عالم کے لیے بھی اور باطن عالم کے لیے بھی. جو کچھ غیر خدا اس کائنات میں عالم ہستی میں موجود ہے ان تمام چیزوں کے لیے اگر اللہ کی طرف سے کوئی ہستی رحمت ہے تو وہ رحمت نبی کریم کی ذات ہے. کل اس پر بات ہوئی تھوڑی بہت کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا مطلب کیا ہے، اور اس پر بھی بات ہوئی کہ اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہے. یہ بھی میں نے عرض کیا آپ سے، جو اسی کل والی گفتگو جہاں پر رکی تھی وہیں سے میں آگے لے کے چلوں. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں، جتنے بھی اسماء، ان میں کچھ ایک اسم ذات ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ، اور باقی اسماء صفات ہیں. ان صفات کے نام ہیں، وہ صفات جو اللہ کے لیے مختص ہیں. وہ جو اللہ کے لیے مختص صفات ہیں اس میں وہ تمام نام جو اللہ کے لیے آپ اس کائنات میں استعمال کرتے ہیں اور آپ کو نبی کریم نے اور ائمہ اہل البیت ہی نے سکھایا ہے، ان ناموں کے پیچھے دیکھیں آپ کو وہ مفاہیم نظر آئیں گے. میں نے کل عرض کیا تھا، دوبارہ آپ کے ذہن کو تازہ کرنے لگا ہوں تاکہ جڑ جائے گفتگو کل والی گفتگو سے، کہ اللہ قادر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ حلیم ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے. یہ تمام صفات یا اس کے علاوہ باقی تمام صفات، ان تمام صفات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ کیوں ہم کہتے ہیں اس کو رازق؟ کیوں ہم کہتے ہیں اس کو خالق؟ اس کی ان تمام صفات کا تعلق اس کی خلقت کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ. وہ رازق ہے، اس کو رزق دینا چاہیے. وہ خالق ہے، اس کو خلق کرنا چاہیے. وہ محیی ہے، حی ہے، اس کو حیات اور زندگی دینی چاہیے. وہ مقتدر ہے، اس کو اقتدار اور طاقت دینی چاہیے. وہ علیم ہے، اس کو علم دینا چاہیے. وہ حلیم ہے، اس کو حلم دینا چاہیے. وہ بصیر ہے، اس کو بصارت دینی چاہیے. وہ سمیع ہے، اس کو سماعت دینی چاہیے. کس کو؟ مخلوق کو.
یعنی یہ اس کے ان اسماء کا تقاضا ہے کہ وہ دے، لیکن یہ تقاضا کب ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ علیم ہے تو وہ علم دے. مثلا میں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ اگر کوئی شخص ڈاکٹر ہے تو اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا ہوا ہے، کیا ضروری ہے کہ وہ علاج کرے؟ نہیں. وہ علاج نہ کرے تو کیا ڈاکٹر نہیں ہوگا؟ ہے. وہ علاج کرے یا نہ کرے وہ ڈاکٹر ہے. ایک عالم چاہے آ کر درس دے یا نہ دے، کیا وہ عالم ہے یا نہیں ہے؟ ایک موچی فرض کریں جوتے سیے یا نہ سیے، کیا وہ موچی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی صفت کے ہونے کا مطلب اس صفت کا دوسروں تک فائدہ پہنچانا اس کا لازمہ نہیں ہے. لازم نہیں ہے کہ وہ صفت ہو تو میں دوسروں کو اس کا فائدہ بھی پہنچاؤں. اللہ کو ہم 99 اسماء سے پکارتے ہیں. ان 99 اسماء میں سے 2 اسماء رحمت کی طرف برگشت کرتے ہیں. ایک رحیم ہے اور ایک رحمان. یہ جو رحمان اور رحیم ہے، ان 2 اسماء کو اگر آپ الگ کریں تو باقی جتنے بھی اللہ کے اسماء ہیں ان میں کوئی ایسا تقاضا نہیں ہے، کوئی ایسا ان کا لازمہ نہیں ہے کہ اگر اللہ میں ہے تو وہ مخلوق کو بھی عطا کرے. ضروری نہیں ہے. وہ علیم ہے دوسروں کو علم دے یا نہ دے، وہ حی ہے دوسروں کو حیات دے یا نہ دے، دونوں صورتوں میں وہ حی ہے. تو وہ کون سی چیز ہے جو اس کی اس صفت کے دوسروں تک پہنچانے کا اور اس فیض کے مخلوق تک پہنچانے کا سبب ہے؟ وہ اس کی رحمت ہے. اب وہ رحمت 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک رحمت عام ہے اور ایک رحمت خاص ہے. اگر یہ رحمت نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو عطا کرے، وہ مخلوق کو عطا کرے، وہ مخلوق کو خلق کرے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ خلق کرے. یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ رزق دے. وہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ حیات دے. یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ممات دے. یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اس کی رزاقیت کا فیض مخلوق تک پہنچے. یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس کے بصیر ہونے کا فیض مخلوق تک پہنچے. یعنی اس کے اندر جتنی بھی صفات وہ ساری کی ساری صفتیں تب اس کا فیض اہل عالم تک اور مخلوق تک پہنچتا ہے جب وہ رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو. اب جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم کیوں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے کہ بسم اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کا نام تو آ گیا، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ ہم کوئی اور صفت استعمال نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے بسم اللہ الخالق العظیم، نہیں کہتے بسم اللہ الرازق الکلیم، نہیں کہتے بسم اللہ السمیع البصیر، نہیں کہتے بسم اللہ العزیز الغفار، نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں؟ اس لیے کہ باقی تمام صفتوں کی برگشت اس کی ان 2 صفات کی طرف ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں صفت رحمت. لیکن یہی صفت رحمت 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک صفت عام ہے اور ایک صفت خاص. رحمان عام اور رحیم خاص. جب ہم کہتے ہیں رحمان تو وہ کافر کو بھی دیتا ہے اور مسلمان کو بھی دیتا ہے. جب ہم کہتے ہیں رحمان تو یہ چونکہ عام ہے اس لیے خنزیر کو بھی دیتا ہے اور مرغی کو بھی دیتا ہے، حرام گوشت کو بھی دیتا ہے، حلال گوشت کو بھی دیتا ہے، حلال کی مخلوق کو بھی دیتا ہے، حرام کی مخلوق کو بھی دیتا ہے، اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے اور اپنے دوست کو بھی دیتا ہے. جس کو بھی آپ مخلوق کہیں اس مخلوق تک اس کا فیض پہنچتا ہے، لیکن پہنچتا اس کی اسی صفت رحمانیت کی وجہ سے ہے جو عام ہے اور تمام مخلوقات کو شامل ہے. اس لیے کافر ہو دیتا ہے، مشرک ہو دیتا ہے، منکر ہو دیتا ہے، دشمن ہو دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے. اس لیے کہ اس کی رحمانیت کا تعلق اس بات سے ہے اور تقاضا یہ کرتی ہے اس کی رحمانیت کہ وہ عطا کرے. لیکن وہ نورانیت کس کو عطا کرتا ہے؟ وہ تقوی اور پاکیزگی کس کو عطا کرتا ہے؟
وہ ایمان کی حلاوت کس کو عطا کرتا ہے؟ وہ لذت مناجات کس کو عطا کرتا ہے؟ وہ محبت خدا کی دولت کس کو عطا کرتا ہے؟ وہ مودت اہل البیت کس کو عطا کرتا ہے؟ وہ معنوی طور پر ایک عظیم نورانی کیفیت کس کو عطا کرتا ہے؟ اس کو جو اس کا خاص بندہ ہو اور اس سے طلب کرے اور اس سے مانگے اور اس کو پہچانتا ہو، اور اس کے لیے جو صفت کارآمد ہے وہ ہے اس کی رحیمیت۔ رحمان سب کے لیے اور رحیم اپنے خاص بندوں کے لیے، خاص بندوں کے لیے۔ اب یہ جو اللہ عطا کرتا ہے، ہم چونکہ بحث اور گفتگو کر رہے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، اور حضرت زہرا پر گفتگو سے پہلے نبی کی رحمت کی طرف آئے کہ نبی کو اگر ہم رحمت کہتے ہیں اور رحمتن للعالمین قرار دیتے ہیں اللہ کی اس بھیجی ہوئی آیت کے مطابق، تو اس رحمت کا مطلب کیا ہے؟ کل عرض ہوا کہ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ مخلوق کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا، تمام ضرورتوں کو۔ اب وہ ضرورتیں چاہے وہ ہوں جو وہ مخلوق مانگے، چاہے وہ ہوں جو وہ مخلوق نہ مانگے۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، ایک کافر اللہ سے آنکھ مانگتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ اس کو دیتا ہے۔ کیا ایک کافر نے اللہ سے روزی مانگی ہے؟ نہیں، چونکہ وہ اللہ کا منکر ہے، لیکن اللہ اس کو روزی دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے۔ کیا وہ سانسیں اللہ سے مانگتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ اس کو دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس روزی کا مستحق ہے، چونکہ مخلوق ہے۔ اور یہ جو اللہ عطا کرتا ہے اپنی اسی رحمانیت کی وجہ سے عطا کرتا ہے۔ اس لیے انسان جب اللہ سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے اور جب اللہ کو پہچانتا ہے اور معرفت رب اس کو حاصل ہو جاتی ہے، تو اب وہ جب شعور کے ساتھ مانگتا ہے تو وہ جو شعور کے ساتھ مانگتا ہے اس کو اس کافر اور غیر شعوری طور پر اللہ کی رحمتوں سے فیضیاب ہونے والے انسان سے مختلف ہونا چاہیے۔ میں بڑی باریک اور گہری بات کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ شخص جو کافر ہے وہ بھی روزی کی تلاش میں ہے، لیکن وہ شخص جو مومن ہے وہ بھی روزی کی تلاش میں ہے۔ تو ان دونوں کے طلب میں فرق کیا ہے؟ اگر کوئی شخص مومن ہو تو اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حقیقی روزی تلاش کرے، وہ روزی نہیں جس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا۔ حقیقی روزی کیا ہے؟ ایمان۔ حقیقی روزی کیا ہے؟ اللہ سے جڑنا۔ حقیقی روزی کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ حقیقی روزی کیا ہے؟ اللہ کی اس معرفت کے نتیجے میں اللہ سے آشنائی، اللہ سے تعلق، اور اس تعلق کے نتیجے میں انسان کی زندگی کے ہر پل اور ہر حصے میں اللہ جلوگر نظر آئے۔ اہل ایمان اور غیر مومن کے درمیان فرق یہ ہے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام کی احادیث ہیں، صلوات ذرا سب مل کر اونچی آواز سے بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ جو دوست اس طرف ہیں تھوڑا سا ادھر آ جائیں تاکہ ذرا مجمع برابر ہو جائے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد، تھوڑا سا اس طرف آ جائیں۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کریم کربلا سید الشہداء، کریم کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، السلام علیکہ یا ساکر آتشی کربلا، قبر بری ہاشم غازی عباس علمدار پر بلندتر سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اب ذرا غور سے سنیے گا چونکہ اب حساس ترین نقطے تک میں پہنچ رہا ہوں۔ یہ جو انسان ہے اس کا جو اللہ سے رشتہ ہے، اللہ نے زندگی عطا کی ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں اہل ایمان کی۔ اللہ نے زندگی عطا کی ہے،
کیا یہ جو ہم نے اللہ سے اپنے اس 6 فٹ کے وجود کی ضرورتیں لی ہیں، کیا یہ ضرورتیں ایک دفعہ لے کے ہم بے نیاز ہو گئے ہیں؟ مثلا آپ اگر گھر کے 1 مہینے کا خرچہ جا کے سپر سٹور سے خرید لیں تو چاہے پورے شہر میں قحط سالی آ جائے آپ بے نیاز ہیں. آپ کے پاس گھر کا راشن موجود ہے، وہ مہینہ آپ گزار لیں گے. مہینے کے بعد پھر آپ کو ضرورت پڑے گی، مل گئی تو زندہ رہیں گے، نہیں ملی تو واپس چلے جائیں گے. کیا ہماری یہ زندگی اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ نے زندگی دے دی، اب ہم بے نیاز ہو گئے، اب وہ زندگی ہمیں مل گئی ہے، یہ وجود مل گیا، اب ہم بے نیاز ہیں، یہ وجود ہمیں مل چکا ہے. ہاتھ، پاؤں، دل، گردے، کلیجہ، آنکھیں، کان، ذہن، سوچنے کی صلاحیت، یہ سارا کا سارا اگر ہمیں ایک دفعہ مل گیا تو اس کے بعد ہم بے نیاز ہو گئے، یا پھر حقیقتاً ہماری وہ جو ضرورت ہے وہ موجود ہے. ہماری مثال اس سامان کی طرح سے ہے جو سٹور سے آیا اور اب ہم سٹور سے بے نیاز ہیں 1 مہینے تک یا 1 سال تک، یا کوئی اور ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے ہی ہم یہ بات سمجھ جائیں گے ہماری سوچنے کی روش جو ہے وہ بدل جائے گی. غور کیجئے گا اس بات پر. ہماری مثال آپ کے ہاتھوں میں موجود موبائل کسی ہے. موبائل کی تخلیق کس لیے ہوئی ہے؟ تاکہ آپ دنیا سے رابطہ رکھ سکیں. اس لیے ہے نا. تو دنیا سے رابطہ آپ کب رکھ سکتے ہیں؟ جب آپ کے موبائل میں سم موجود ہو. ایسا ہی ہے. سم اگر موجود نہ ہو تو موبائل اور پتھر میں کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے. لکڑی کے کسی ٹکڑے میں کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے. چونکہ نہ یہ وہ کام کر سکتی ہے نہ وہ یہ کام. اسی طرح سے جس طرح لکڑی کا ٹکڑا ہے، لوہے کا ٹکڑا ہے، یا فرض کریں کپڑے کا کوئی پارچہ، اس میں کب حیات آئے گی؟ جب اس کے اندر سم ہو. آیا سم ہونا کافی ہے یا سم کا اتصال اپنے مرکز سے، جس کے نتیجے میں ہر پل اس کو سگنل ملے، ان سگنلوں کا ملنا بھی ضروری ہے؟ تو آپ سب یہ کہیں گے کہ جب تک سگنل نہ ملے اس وقت تک موبائل میں سم ہونے کے باوجود وہ موبائل مردہ ہے. جب تک سگنل نہ ملے، آپ بات کر رہے ہیں، گاڑی میں ہیں، جا رہے ہیں، رستے میں بعض جگہ سگنل ٹوٹ جاتے ہیں. جب ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا رابطہ دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے. سگنل جیسے ہی دوبارہ جڑ جاتے ہیں آپ کا دوبارہ رابطہ برقرار ہو جاتا ہے. انسان اور خدا کے درمیان جو رابطہ ہے وہ اس طرح کا رابطہ ہے. اس طرح کا نہیں جس طرح سے ہم مارکیٹ سے مال لے کے آئے اب بے نیاز ہو گئے. اس وقت ہم متوجہ نہیں ہیں. قرآن کریم نے ہم سے کہا کہ تمہارے پاس ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم کبھی بھی گن نہیں سکتے. ذرا غور کیجئے گا. یہ جو ہماری آنکھ ہے، یہ جو ہمارے کان ہیں، یہ جو ہماری زبان ہے، یہ جو ہمارا دل ہے، یہ جو ہمارے اندر موجود ایک روح ہے، ان سب کو کیا ہم خود چلا رہے ہیں یا کوئی اور قوت اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے؟ ایک لمحے کے لیے بجلی چلی جائے تو آپ کا یہ سارا حال بالکل تاریک ہو جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے سگنل ڈراپ ہو جائے تو آپ کا موبائل مردہ ہو جاتا ہے. وہی ایک لمحہ ہے. اس ایک لمحے میں اگر اللہ کی طرف سے بصارت رک جائے تو آپ اور ہم نابینا ہو جاتے ہیں. وہی ایک لمحہ ہے جس میں سماعت کا سلسلہ رک جائے تو ہم بہرے ہو جاتے ہیں. وہی ایک لمحہ ہے جس میں دل کی دھڑکن رک جائے تو ہم مردہ ہو جاتے ہیں. وہی ایک لمحہ ہے جس میں اگر ہمارے خون کی شریانوں میں خون کی حرکت رک جائے تو ہمارا جسم اپاہج اور مفلوج ہو جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہی کہتے ہیں اس پر فالج کا اٹیک ہوا ہے. وہی ایک لمحہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک پل، یہ جو آپ گھڑی دیکھتے ہیں ٹک ٹک ٹک، یہ جو ٹک ٹک ہے سیکنڈز ہیں، ان سیکنڈز میں مائکرو سیکنڈ بھی اگر اللہ کی طرف سے جو ہماری ضرورتیں ہیں ان کا ہم تک پہنچنا رک جائے تو وہی مائکرو سیکنڈ کافی ہے ہمارے خاتمے کے لیے اور معدوم ہونے کے لیے. ہم ختم ہو گئے. وہی مائکرو سیکنڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر پل اللہ کی طرف سے روزی کی ضرورت ہے. روزی صرف کھانا نہیں ہے، روزی صرف پینا نہیں ہے،
روزی صرف مشروب نہیں ہے، روزی کیا ہے؟ جو کچھ ہماری زندگی کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری روزی ہے، سارے کا سارا رزق ہے۔ آپ کا دیکھنا رزق ہے، سوچنا رزق ہے، بولنا رزق ہے، چاہنا رزق ہے، نفرت کرنا رزق ہے، معرفت رزق ہے۔ آپ کہیں پر جاتے ہیں، کسی دوست سے ملتے ہیں، یہ دوست سے آپ کا ملنا رزق ہے، والدین کی خدمت کرتے ہیں، یہ رزق ہے۔ آپ کہیں پر بیٹھتے ہیں، اچانک آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ آپ کو فلان کام کرنا چاہیے، آپ جا کے وہ کام کرتے ہیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دوستوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ مجھے اچانک یہ خیال آیا۔ یہ خیال آیا کس نے بھیجا؟ آپ نے خود نکالا یا کسی نے بھیجا؟ جس نے بھیجا وہی رازق ہے، وہی رازق ہے۔ اور یہ جو ہم اپنی عام زندگی میں اچانک کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور ہم عام طور پر کہتے ہیں اتفاق سے یہ خیال آ گیا، اتفاق سے نہیں آیا، اللہ نے رزق کے طور پر آپ پر نازل کیا۔ یہ جو اللہ رزق کے طور پر نازل کرتا ہے، نگاہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ بصارت ایک لمحے کے لیے رک جائے، صرف ایک لمحے کے لیے، تو آدمی کہیں کا نہیں رہتا، آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سماعت رک جائے، آدمی بہرا ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی اس طرح کی ضرورتیں انسان کی ہیں، ان تمام ضرورتوں کا جائزہ لیں۔ ایک لمحہ رک جانا کافی ہے، وہی ایک لمحہ انسان کی نابودی کے لیے بہت ہے، بربادی کے لیے بہت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر پل محتاج ہیں، ہر مائکرو سیکنڈ میں ہم محتاج ہیں۔ وہ جو ہماری ضرورتیں پوری کرنے کا عمل ہے، یہ عمل کہلاتا ہے رحمت خدا۔ توجہ ہے، یہ عمل ہے رحمت خدا، یعنی رحمت خدا ہے جو ہماری زندگی کی تمام ضرورتوں کو ہر پل ہم تک پہنچاتا ہے اور پہنچانے کا سبب ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ کر ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ تمہاری زندگی ہو یا موت ہو، بچپنا ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، تمہاری زندگی کی جتنی بھی مادی، جتنی بھی معنوی ضرورتیں ہیں، وہ ضرورتیں اگر اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں تو وہ رحمت ہے۔ لیکن جو رحمت آ رہی ہے اس کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ہے محمد الرسول اللہ، وہ نبی جس کے ذریعے سے اللہ یہاں بھی اور وہاں بھی، برزخ میں بھی، محشر میں بھی، آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور مسلسل کر رہا ہے۔ مسلسل یعنی کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں رحمت کے نزول کا یہ سلسلہ منقطع ہوا ہو۔ تو جس نبی کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے نا، اب اس حوالے سے میں ایک روایت عرض کر دوں آپ سے۔ نبی کریم کی یہ روایت عیون اخبار رضا میں امام رضا سے منقول ہے، اور بحار الانوار کی 8ویں جلد میں خود رسول خدا سے محدثین نے نقل کیا اور علامہ مجلسی نے لکھا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 100 حصے۔ ذرا غور کیجئے گا اس بات پر۔ عام طور پر آپ نے ہمارے مولوی حضرات سے سنا ہوگا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم دل ہے۔ توہین ہے اللہ کی بھی اور رحمت کی بھی کہ 70 ماؤں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں اس روایت کے مطابق، امام رضا اور خود رسول خدا سے منقول۔ ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس نے بنی نوع انسان سمیت جو اس عالم میں مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے۔ وہ ایک حصہ، اس ایک حصے کا جو ذرہ کسی موجود کو ملا، کسی مخلوق کو جو ذرہ ملا، اس ذرے کا اثر آپ اس کی زندگی میں دیکھیں، چاہے وہ چیونٹی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مرغی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سانپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اژدہا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شیر یا ہرن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گینڈا اور ہاتھی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو، یہ ساری کی ساری مخلوقات، آپ ان مخلوقات کی تعداد گن نہیں سکتے۔
انسان کو گنے تو آج 8 ارب ہیں، لیکن ابتدائے خلقت سے آج تک اگر آپ گننا چاہیں تو کھرب ہا کھرب بنتے ہیں۔ باقی مخلوقات کو گننا چاہیں تو آپ گننے سے قاصر ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ ابھی سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر صرف چیونٹیوں کی اب تک جو دریافت ہونے والی اقسام ہیں ان کو آپ گننا چاہیں تو 12,000 اقسام دریافت ہوئی ہیں۔ صرف چیونٹیوں کی اقسام دریافت ہوئی ہیں، تعداد نہیں۔ 12,000 قسموں میں ہر قسم میں کتنی تعداد ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے ان تمام مخلوقات کو وہ جو ایک ذرہ رحمت کا ہے اس کو تقسیم کر کے دے دیا ہے ابتدا سے تا قیام قیامت، تمام مخلوقات۔ اور اس کے نتیجے میں ایک ماں خود مرنا پسند کرے گی، اپنے بچے کا مرنا پسند نہیں کرے گی۔ ایک ماں خود بیمار ہونا پسند کرے گی لیکن اپنے بچے کو بیماری کے عالم میں نہیں دیکھ پائے گی۔ ایک ماں خود بھوکی رہے گی لیکن اپنے بچے کو بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکے گی۔ آپ اس کی ہزاروں مثالیں اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں، میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا۔ روایت کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک حصہ تقسیم کر رکھا ہے تمام ان مخلوقات کے درمیان، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک ماں اس طرح سے اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس کا نتیجہ، اس ذرے کا نتیجہ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ تو وہ باقی حصے کس لیے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رحمتوں کا اس دنیا اور اس دنیا میں 2 طرح کے استعمالات رکھے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان تمام 99 رحمتوں کا مظہر محمد و آل محمد ہے، 99 حصے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ سے رسول اللہ کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ ایک ماں اس ایک ذرے کی وجہ سے خود کو ہر مشکل میں ڈالنے کو تیار ہے لیکن اپنے بچے کو نہیں، تو اس ذرے کی نسبت رسول اللہ کو جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ 99 حصے ہیں۔ تو وہ جو 99 حصے ہیں اس کی وجہ سے رسول اللہ خود اللہ کی رحمت کا مکمل مظہر بن کر تشریف لائے ہیں، اور اہل البیت انہی کا حصہ ہے، چاہے علی ہو، چاہے فاطمہ ہو، چاہے حسن ہو، چاہے حسین ہو، چاہے باقی سارے ائمہ۔ یہ جو ذوات مقدسہ ہیں یہ رسول اللہ کی اسی رحمت کے مختلف حصے ہیں، اور جب آپ ان رحمت کے حصوں کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کے حوالے سے قرآن کی آیات پڑھ لیجئے۔ قرآن میں اللہ جو خود غفور الرحیم ہے، جو خود صاحب رحمت ہے، رسول اللہ سے مختلف جگہوں میں کہتا نظر آتا ہے قرآن میں کہ اے رسول کیوں آپ اتنا دل جلاتے ہیں؟ روکنا پڑ رہا ہے کہ اتنا ان لوگوں پر دل نہ جلائیے، جس کو ہدایت پانی ہے وہ ہدایت پا لے گا، اور جس کو ہدایت نہیں چاہیے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو اتنا ہلکان نہ کیجئے، آپ اپنے آپ کو اتنا پریشان نہ کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی ان تمام رحمتوں کا یکجا مظہر ہے، اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ام ابیہا کی اس حدیث کے تحت اسی رسول کے لیے رحمت کا سایہ ہے، اسی رسول کے لیے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ یہ ہستیاں آپ اور ہم سے کتنی محبت کرتی ہوں گی۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا اور اب دوبارہ تکرار کرنے لگا ہوں کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، یا آل فاطمہ کو، یا امیر المؤمنین اور امیر المؤمنین کی آل کو اپنے ماننے والوں سے جتنی محبت ہے اس محبت کا ہم تصور تک بھی نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت۔ آپ ذرا غور کریں، یہ روایات آپ نے پڑھی ہوں گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں، چونکہ امام حسین بھی اسی رحمت کا مظہر ہے نا، لہذا امام حسین علیہ السلام کربلا میں آخری وقت میں جب سارے ساتھی شہید ہو گئے، اہل البیت شہید ہو گئے، جوان شہید ہو گئے، سپاہی شہید ہو گئے، جرنیل شہید ہو گئے، آپ اکیلے رہ گئے۔ اس موقع پر
جب دشمنوں سے لڑائی ہوتی ہے تو روایات کہتی ہیں کہ بعض کو تلوار کے دستے سے مار کر ایک طرف کر دیتے، ان کی گردن نہ اتارتے، بعض کی گردن اتارتے۔ بعد میں پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ آپ یہ کیوں کرتے تھے؟ فرمایا کہ جس کو میں نے چھوڑا اس کی نسل میں آگے ایک میرا تھا، اس کی خاطر اس کو میں نے چھوڑا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی رحمت خدا ہے، رحمت خدا۔ اپنے ماننے والوں اور جن کے دل میں اہل البیت کی محبت اور نورانیت موجود ہے، ان سے جو محبت اہل البیت کو ہے، وہ محبت کوئی اور انسان اس محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں جب ایک آپ کا مرید صلی اللہ علیہ وسلم مرید حاضر ہوا اور عرض کیا یا ابن رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں درخواست لے کر آیا ہوں کہ آپ میرے دعا فرمائیں۔ تو فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے لیے دعا نہیں کرتے؟ عرض کیا میں نے آپ سے دعا کی درخواست چونکہ پہلے نہیں کی اس لیے کر رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، ہم اس عالم میں موجود اپنے تمام محبوں کے لیے ہمیشہ دست بدعا رہتے ہیں، اس لیے کہ جب تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تم کس کنڈیشن اور کس کیفیت میں ہو، تو تمہیں اس کیفیت سے نکالنے کے لیے ہمارے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بلند ہوتے ہیں۔ ائمہ اس طرح سے چاہتے ہیں، اس طرح سے۔ اس لیے یہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ امیر المؤمنین مسجد کوفہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ رمیلہ ایک صحابی ہیں، امیر المؤمنین کی بارگاہ میں اکثر آتے رہتے ہیں۔ اس دن جمعے کا دن تھا، آپ خطبہ دے رہے تھے، سامنے مجمع میں رمیلہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک نظر پڑی، دیکھا رمیلہ اچانک گھومتے گھومتے اس کا سر چکرایا، زمین پر گرے اور دوسروں نے اس کو اٹھایا اور لے کر چلے گئے۔ جب لے کر چلے گئے تو امیر المؤمنین نے خطبہ ختم کیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد اصحاب سے کہا کہ چلو رمیلہ کے گھر چلتے ہیں۔ چلے گئے، وہاں پر دروازہ کھلا، اندر گئے، اس کی خاطر مدارات اور تیمارداری فرمائی۔ فرمایا کہ کیا ہوا تھا؟ عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین کافی دنوں سے میں بیمار تھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا۔ چونکہ حاضر نہ ہو سکا، آج میری تھوڑی سی طبیعت سنبھلی تو میں نے کہا یہ موقع میں ضائع نہ کروں، اس لیے میں فوراً نماز میں آ گیا، لیکن وہاں پر میری حالت خراب ہو گئی اور پھر بے ہوشی اور اس کے نتیجے میں دوبارہ گھر واپس آ گیا تو بیٹھ نہ سکا۔ یہاں پر امیر المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں ہم سے جتنی محبت ہے اس سے کتنے گنا زیادہ ہمیں تم سے محبت ہے؟ وہ اس محبت کا اظہار یہ ہے کہ بیمار تم ہوتے ہو، درد ہم محسوس کرتے ہیں، بیمار تم ہوتے ہو، درد ہم محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک حدیث فرمائی، یہ ہماری احادیث کی کتابوں میں متعدد جگہوں میں موجود ہے۔ فرمایا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جن کو ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے خلق کیا گیا ہے، ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے۔ وَأُجْنُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا، اور جب ہماری محبت کا پانی اس مٹی میں ملایا جا رہا تھا تو اس کے نتیجے میں جس مخلوق کو اللہ نے خلق فرمایا وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اس لیے جب ہمارا شیعہ دکھ میں ہوتا ہے تو ہم دکھ محسوس کرتے ہیں، اور جب ہمارا شیعہ مسرور ہوتا ہے تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا شیعہ بھی ایسا ہی ہے، ہمارے دکھ میں دکھی ہوتا ہے اور ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے، ہمارے دکھ میں دکھی اور خوشی میں خوش۔ یہ ایام یہاں پر 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن کون روتا ہے ان ایام میں؟ وہ جن کے اندر نور اہل البیت موجود ہے، وہ روتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مخلوق ہے جن پر خاص عنایت ہے ان ہستیوں کی طرف سے، وہ ان کی خلقت میں شامل ہے، ان کی خلقت میں۔ عالم زر کے حوالے سے بڑی روایات ہیں، ابھی میں بیان نہیں کر سکتا چونکہ موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ امیر المؤمنین کی محبت اپنے اندر خود آپ پیدا نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پیچھے جو سلسلہ ہے وہ پاک اور پاکیزہ نہ ہو، اور آپ کا جو ظرف ہے وہ اتنا پاک نہ ہو کہ اس انمول محبت اور مودت کو وہاں پر جگہ مل سکے۔ اس لیے
امام صادق علیہ السلام گناہگار شیعوں کے حوالے سے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں. اس لیے میرا بعض اوقات علماء کرام سے بڑا اختلاف رہتا ہے کہ بھئی آپ ہر ایک کو کوئی بھی برا ہے فلان ہے ریجیکٹ نہ کریں. اگر اس کے دل میں اہل البیت کی محبت ہے تو یقین جانیں کسی نہ کسی وقت اہل البیت کی وہی محبت سبب بنے گی کہ وہ واپس آئے اور نجات پائے. واپس آئے گا. اس لیے برائیوں سے نفرت کریں لیکن اس شخص سے نفرت نہ کریں. اس لیے کہ اس کی مثال امام صادق علیہ السلام نے خود یہ بیان کر کے دی. فرمایا کہ ہمارا شیعہ اس ہیرے کی طرح سے ہے جو کسی گندگی میں اور کسی کیچڑ میں گر گیا ہو. اگر اس کیچڑ سے اس کو نکال کر دھو لیا جائے تو وہ اسی طرح سے قیمتی ہے جس طرح گرنے سے پہلے قیمتی تھا. مثال دی اور مثال بھی امام صادق علیہ السلام نے دیا ہے. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ اہل البیت کی محبت آپ کو جوڑتی بھی ہے, اہل البیت کی محبت آپ کو منور کرتی بھی ہے, اور خصوصاً بی بی دو عالم کی محبت انمول محبت ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بی بی دو عالم, جب اس بی بی کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو میں نے شاید کل مجھے نہیں معلوم عرض کیا تھا یا نہیں کہ رحمت خدا کے مظاہر میں دو دروازے بڑے عجیب و غریب ہیں. ایک امام حسین کا دروازہ ہے اور دوسرا حضرت زہرا کا دروازہ ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے جو نبی کے لیے بھی رحمت ہیں, اپنے بچوں کے لیے بھی رحمت ہیں, اور اپنے بچوں کے چاہنے والوں کے لیے بھی رحمت ہیں. وہ عظیم ہستی ہے. اس لیے اگر ان کے دروازے پر کوئی جائے تو کبھی یقین جانے جو بھی ہو, جتنا بھی آلودہ ہو, اس در سے خالی نہیں لوٹتا, وہاں سے دامن بھر کے واپس آتا ہے. اس بی بی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے امتحانات سے گزارا ہے, بڑے امتحانات سے, عالم زر میں بھی اور عالم دنیا میں بھی. کل اگر موقع ملے تو میں عرض کروں گا کہ عالم زر میں جو امتحان ہے وہ کیا ہے, جتنی ہماری فہم ہے, اور اس دنیا میں بھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک 18 سالہ خاتون کے سر کے بال سفید ہو جائیں, ان غموں کی وجہ سے جو ان پر پڑ جائیں, اور پھر وہ خود بی بی یہ پکارے کہ مجھ پر جتنے غم نازل ہوئے اتنے غم کسی پر نازل نہیں ہوئے, اور جو غم مجھ پر پڑا اگر یہ غم دن کی روشنی پر پڑتا تو وہ تاریکی میں تبدیل ہو جاتا. صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. اگر دن پر یہ مصیبتیں پڑتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے. اتنی مصیبتیں, کیا اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کہ اس بی بی کے دروازے پر نبی کریم ہمیشہ دستک دے کر اجازت کے منتظر رہتے تھے. آج نبی نہیں ہے تو اس دروازے کو آگ لگانے کے لیے 40 لوگ آئے ہوئے ہیں. تاریخ میں یہ لکھا ہے 40 لوگ. اور جب اس دروازے پر آئے تو مقصد کیا ہے؟ مقصد علی سے بیعت لینا, علی سے بیعت لینا. اور جب دروازہ نہیں کھلتا تو کہتے ہیں ہم دروازے کو جلا دیں گے. اور جب آواز دیتے ہیں, کوئی پوچھتا ہے کہ کیا اس دروازے کو جلاؤ گے جس دروازے پر رسول آ کر سلام بھیجا کرتے تھے؟ اس گھر کو کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس گھر میں نبی کی بیٹی ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ نبی کی بیٹی ہو تب بھی ہم گھر والوں کے سمیت اس گھر کو جلا دیں گے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس گھر پر لکڑیاں لے کر لوگ آئیں اور اس دروازے کو جلائیں, تو اس دروازے پر جہاں پر آخری موقع پر فرشتہ جب آیا ہے, جبرائیل جب آیا ہے, تو اس نے کھڑے ہو کر اجازت مانگی ہے کہ آیا مجھے اجازت ہے کہ میں اندر داخل ہو سکوں یا نہیں.
لیکن اس دروازے پر آ کر اس دروازے کو آگ لگائی گئی ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہا نے علی کو دروازے پر آنے نہیں دیا، چونکہ معلوم ہے کہ اس وقت اگر علی دروازے پر آئے تو امامت کا دفاع علی نے نہیں کرنا، میں نے کرنا ہے. لہذا فاطمہ خود دروازے پر آتی ہیں اور خود فرماتی ہیں میں بنت رسول ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں. کیا تم لوگوں کو اس دروازے کی حرمت کا اتنا بھی خیال نہیں رہا کہ بنت رسول نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے سے تمہیں پکار رہی ہے اور تم دروازہ جلانے کے در پہ ہو؟ ایک وقت آتا ہے جب اس دروازے کو آگ لگا دی جاتی ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب اس دروازے کو آگ لگی اور آگ کے شعلے بھڑکے تو ایک ملعون نے آ کر اس دروازے کو لات ماری، اور جب دروازے کو لات ماری تو تاریخ لکھتی ہے، احادیث بیان کرتی ہے کہ اس دروازے کے پیچھے بی بی کھڑی تھی. اور جب یہ جلتا ہوا دروازہ گرا تو صرف جلتا ہوا دروازہ نہیں گرا، دروازے پہ کیلیں لگی ہوئی تھیں. وہ کیلیں جب گری تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بدن اقدس میں وہ کیلیں پیوست ہوئیں، اور دروازہ اوپر تھا، بی بی نیچے تھی. اور جب اس عالم میں بی بی نے پکارا بھی تو کس کو پکارا؟ فضا آ جاؤ، میرا محسن شہید ہو گیا. آؤ فضا مجھے نکالو، میرا محسن شہید ہو گیا. علی کو نہیں پکارا، فضا کو پکارا. ایک وقت دیکھتے ہیں کہ دروازے سے گزرتے ہوئے اندر آئے. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو شقی ابن شقی لوگ داخل ہوئے، انہوں نے نہ دروازے کا خیال کیا، نہ بی بی کے اس نحیف جسم کا خیال کیا، بلکہ آ کر ٹھوکریں مارتے ہوئے اندر گھس آئے. اور جب اس کیفیت میں اندر آئے تو علی کا ہاتھ پکڑا اور علی کے گلے پر امامے سے رسی کی صورت میں باندھا اور علی کو لے کر چل پڑے. اب فاطمہ کے دفاع کا امتحان ہے. فاطمہ اس کیفیت میں اٹھتی ہے، علی کا ہاتھ تھامتی ہے اور بیان کرتی ہے کہ جب تک فاطمہ زندہ ہے علی کو میں جانے نہیں دوں گی. جب تک فاطمہ زندہ ہے علی کو میں یوں لے جانے نہیں دوں گی. ایک ظالم کا ہاتھ اٹھتا ہے اور جب ہاتھ اٹھتا ہے درہ نیچے اترتا ہے، فاطمہ تڑپتی ہے، زمین پر گرتی ہے. اور جب زمین پر گرتی ہے تو فاطمہ ہوش سے چلی جاتی ہے. علی کو باندھ کر لے جایا جاتا ہے مسجد کی طرف. اب کیفیت کیا ہے کہ فاطمہ بے ہوش ہے، اسما باقی خواتین آتی ہیں، فاطمہ کو سہارا دیتی ہے. فاطمہ کو ہوش آتا ہے. جب ہوش آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ علی کو لے جایا گیا ہے تو اب حدیث یہ کہتی ہے کہ فاطمہ اٹھی، اپنا حجاب ٹھیک کیا، اپنے چہرے کو حجاب سے چھپایا، اور اس کے بعد حسن کی انگلی پکڑی، حسین کی انگلی پکڑی اور کہا میرے بچوں چلو آج امامت کا ہم نے دفاع کرنا ہے. اور مسجد تک تشریف لے گئی. جب مسجد میں آئیں، روایت ہے یہ تاریخ نہیں، روایت کہتی ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوئی تو کیا دیکھا؟ علی کو منبر کے پہلے زینے پر بٹھا دیا گیا ہے، ہاتھوں میں تلوار ہے. کہا جا رہا ہے کہ علی بیعت کریں. اس موقع پر فاطمہ آتی ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر فرماتی ہیں لوگوں مجھے پہچانو، میں بنت رسول ہوں اور علی میرا شوہر ہے. اگر علی کو چھوڑو گے نہیں تو میں ہاتھ اٹھاؤں گی، نفرین کروں گی، اور جب نفرین کروں تو پھر شکایت نہ کرنا. جب علی یہ کیفیت دیکھتے ہیں تو سلمان سے کہتے ہیں سلمان رسول کی بیٹی کو سنبھالو اور میرا پیغام پہنچاؤ. یہ موقع نفرین کا نہیں ہے، یہ موقع صبر اور برداشت کا ہے. اب کیفیت کیا ہے؟ علی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن جب سلمان آتے ہیں بی بی کی بارگاہ میں، بی بی سے عرض کرتے ہیں کہ آپ نفرین نہ کریں. بی بی بول رہی ہے، اچانک سلمان کہتے ہیں کہ بی بی یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ علی کا حکم ہے کہ آپ نے نفرین نہیں کرنا. تو ہاتھ نیچے لا کر کہتی ہے علی اگر آپ پر یہ مظالم ٹوٹتے ہیں تو میں آپ کے ان مظالم میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، اور اگر آپ
آپ پر یہ ظلم ہوتا ہے تو یہ ظلم مجھ پر ہو رہا ہے، چونکہ آپ نے حکم دیا اس لیے آپ کے حکم کے سامنے میں خاموش ہوں، آپ کی اطاعت کروں گی۔ ٹھیک ہے میں نفرین نہیں کرتی، لیکن نتیجہ آپ دیکھ لیں، اب یہی بی بی ہے لیکن بستر شہادت پر ہے۔ اب جب آنے کی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے، فرماتی ہیں جنہوں نے میرے گھر کو جلایا ان کو میں اجازت نہیں دیتی، جنہوں نے مجھ پر در گرایا ان کو میں اجازت نہیں دیتی، جنہوں نے میرے شوہر کو یوں باندھ کر ظلم کیا ان کو میں اجازت نہیں دیتی۔ فاطمہ وہ ہیں جنہوں نے مظلومیت کی اس کیفیت میں آخری وقت میں اس طرح کا اظہار کیا ہے کہ قبر رسول کی طرف دیکھ کر فرماتی تھی کہ اے رسول دیکھیے آپ کی بیٹی، وہ بیٹی جس کی منزلتیں آپ بیان کرتے تھکتے نہیں تھے، آج اس بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ یہی فاطمہ تھی، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، اور تکلیف بھی ایسی کہ پہلو کا درد ہے اور وہ درد شدید ہے۔ آپ پہلو کے بل لیٹ نہیں سکتی، پیٹ کے بل لیٹ نہیں سکتی، دیوار سے سر رکھ کر روتی ہیں، گریہ فرماتی ہیں۔ اس عالم میں جب علی داخل ہوتے ہیں تو فرماتی ہیں اے علی میں نے سنا ہے کہ اب شہر والے جب آپ سلام کرتے ہیں تو آپ کو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ جیسے یہ جملہ علی سنتے ہیں روتے ہوئے کہتے ہیں بی بی صرف یہ نہیں بلکہ حد تو یہ ہے کہ اب جب میں سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ بی بی بھی مظلومہ ہے اور بی بی کے شوہر علی مرتضیٰ بھی مظلومہ ہے۔ اس لیے جب علی نے اس بی بی کو قبر میں لٹایا نا تو وہاں پر قبر میں لٹاتے ہوئے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ اب میں کچھ نہیں کہتا، آپ نے ایک امانت میرے سپرد کی تھی، جب امانت مجھے ملی تھی تو یہ امانت سالم تھی، لیکن آج یہ امانت ٹوٹی پھوٹی ہے، میں بیان نہیں کرتا۔ جب بیٹی آپ کی بارگاہ میں پہنچے آپ خود پوچھ لیجئے گا کہ بیٹی تمہارے ساتھ اس امت نے کتنا ظلم کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون نسألک اللہم وندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ خدایا ہمارے اس قلیل عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین کی آوازیں اونچی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجالس میں جو دعائیں ہوتی ہیں ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس لیے بغیر دعا کے ان مجالس میں کم از کم نہ اٹھیں۔ اس لیے یہ دعائیں آپ کی زندگی کا حاصل ہیں۔ خدایا ہمیں ہمیشہ جب تک ہم دنیا میں موجود ہیں اہل البیت علیہ السلام کے غم میں عزادار رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اہل البیت کی مودت سے روشن فرما، باراللہ اہل البیت کو ہم سے خوش اور راضی فرما، باراللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری رگوں میں گزرتے ہوئے دوڑتے ہوئے ہر خون کے قطرے سے اہل البیت کی محبت کی خوشبو آئے، ہمیں یہ کیفیت نصیب فرما۔ باراللہ جب زندگی کا خاتمہ ہو تو علی کے رستے پر زندگی کا خاتمہ نصیب فرما، باراللہ اسرائیل کی آمد پر اسرائیل سے پہلے علی کا دیدار نصیب فرما، قبر کی تاریکیوں میں حسین ابن علی کا دیدار نصیب فرما، باراللہ برزخ کی زندگی میں اہل البیت کی معیت اور ان کا سایہ نصیب فرما، باراللہ محشر میں بی بی دو عالم کی شفاعت نصیب فرما، باراللہ امام زمان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما، باراللہ امام زمان کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، باراللہ ہمارے دلوں کو وقت کے امام کے ساتھ جوڑ دے، باراللہ مراجع اعظام مجتہدین کرام رہبران دین خصوصاً رہبر عالم اسلام سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، باراللہ جتنے بھی لوگ تیرے دین کی خاطر برسر پیکار ہیں ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما، باراللہ مظلوم فلسطینیوں کو حماس کے جوانوں کو فتح و نصرت عطا فرما، باراللہ جو لوگ دین کے خلاف برسر پیکار ہیں ان کو نیست و نابود فرما، باراللہ صہیونی یہودیوں کو رسوا اور تباہ و برباد فرما،
ہمیں دامے درمے سخنے ہر مظلوم کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، ہر ظالم کے مقابلے میں لب کھولنے ہاتھ اٹھانے اور اپنی گنجائش کے مطابق سعی و کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باراللہ ہم سب کو آپس میں محبت اور الفت کے رشتے میں پرو دے۔ باراللہ ہمارے دلوں میں علی کے محبین کے لیے محبت کے جذبوں کو موجزن فرما، علی کے دشمنوں کے لیے نفرت پیدا فرما۔ باراللہ جب تک ہم زندہ ہیں علی کے رستے پر زندگی عطا فرما، جب مرنے لگیں علی کے رستے ہی پر موت نصیب فرما۔ باراللہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ رزق و روزی کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی روزی میں اضافہ فرما، جن گھروں میں بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ باراللہ جن گھروں میں اولاد نہیں ہے انہیں تجھے حضرت علی اصغر کا واسطہ اولاد صالح نصیب فرما۔ باراللہ جو لوگ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو صدیقیہ کبریٰ کی عظمتوں کا واسطہ دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ان دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر 3 بار